بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاتھ فیز کی ایک اور نشست میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاورٹی سے بہت زیادہ ان ایکویلٹی ہرٹ کرتی ہے ہماری سیکیورٹی کو، یہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر دیتی ہے، اور دنیا بھر میں اس قسم کے نقصانات جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں اور رپورٹ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 18% ٹاپ جو ہیں ان کی ٹوٹل کنزمپشن 1.5 ٹائم زیادہ ہے 72% نیچے والے لوگوں سے، اور ظاہر ہے کہ وہ پاورٹی ہی ان کے درمیان پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو 4 لیول یا جو بھی لیولز ہیں سیکیورٹی کے، ہر رنگ پہ ان ایکویلٹی پاورٹی سے کہیں زیادہ آ کے ڈسٹرکشن کاز کرتی ہے. یہ ان ایکویلٹی اسپریڈ ہے اکراس جاگرافیز، اکراس پروونسز اور اکراس جینڈرز، اور پتہ نہیں کیا. ایک اخبار نے تو بڑی انٹرسٹنگ اس پہ ہیڈ لائن بھی لگائی ہوئی تھی، 50 شیڈز آف ان ایکویلٹی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. یہ بتائیے کچھ بیسک پریمائس اس کا دیں، کیا یہ 50 شیڈز آف ان ایکویلٹی بات بنتی ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہماری ڈسکشن موسٹلی پاورٹی پہ فوکس کرتی ہے، اور جب پاورٹی پہ رہتے ہیں تو اکنامک پاورٹی یا انکم پاورٹی جو ہے وہ ہماری گفتگو کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ فرسٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے اس کے ایک سے زیادہ جہتیں ہوتی ہیں. صرف اکنامک پاورٹی ہی پاورٹی نہیں ہے. پاورٹی آف اپرچونیٹیز، پاورٹی آف having your faith, poverty of having not able to implement your ideas, employment نہ ملنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاورٹی کا ہی ایک روپ ہے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے اسٹرکچر پاورٹی وہ جنم دیتی ہے. جب ہم انیکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ کو یاد ہو یو این ایس کیپ کی جو پچھلے سال کی ساؤتھ ایشیا کی جو ایشیا پیسفک کی رپورٹ میں ساؤتھ ایشیا کا جو چیپٹر تھا، اس میں ایک ان کی بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ساؤتھ ایشیا میں آن دا ہول پاورٹی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، لیکن جو انیکویلٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جب آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ ایک انیکویلٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور یہ انیکویلٹی جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں تو یہ بدقسمتی سے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ ایسی ہے لیول پلینگ فیلڈ کہ آپ ایک کسی کمزور بچے کو ایک ریسلر کے ساتھ دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، انہیں کہیں کہ اچھا جو میدان ایک جیسا ہے بھاگ کے دکھاؤ. تو وہ جو ہمارے ہاں ایلیٹ سکولز کے جو پڑھے ہوئے بچے ہیں، جب وہ پبلک سیکٹر سسٹم کے پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ جب ان کو کمپیٹ کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، جب آپ کو رورل اور فار فلنگ ایریاز کے جو بچے ہیں جب ان کو جابس کے لیے کمپیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے اربن اور اچھے انسٹیٹیوٹ کے بچوں کے ساتھ، تو آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دے رہے ہیں، اوپن میرٹ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اوپن میرٹ از ناٹ ایبل ٹو ایڈریس آپ کی جو ساری اس میں پرابلمس ہیں. اور اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جو آپ نے 4 لیول آف سیکورٹی کی بات کی، تو بنیادی طور پہ 4 لیول ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیومن سیکورٹی یا انڈیویجول سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی، اس کے بعد ریجنل سیکورٹی اور گلوبل سیکورٹی. اور یہ انیکویلٹی جو ہے یہ ویسے تو ہر سطح پہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہم جو گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کی بات کرتے ہیں وہاں بھی وہ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ کچھ ممالک بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، کچھ ممالک ابھی بہت پیچھے ہیں. ریجنز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ملک جو ہے ریجن میں زیادہ ترقی کر جاتا ہے وہ پھر اپنی ہیجمونی یا اپنی جو منافی ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیشنل لیول پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. لیکن ہیومن جو انسیکیورٹی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے جو ہیومن جو انڈیویجول لیول پہ انیکویلٹیز ہیں کسی بھی ملک میں، ان کو نگلیکٹ کر کے ہم باقی ساری بیسس کو ناکام بنا دیتے ہیں. اور یہی وہ جو انڈیویجول جو ہوتی ہیں انیکویلٹیز، جب ان پہ کوئی ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی آتی ہے، خواہ وہ کسی فرقے کی آئے، وہ کسی مذہب کی آئے، وہ کسی زبان کی آئے، وہ کسی صوبے کی آئے، تو پھر آپ کو فوری طور پہ ایک ہیو اور ہیو ناٹ کی کشمکش شروع ہوتی ہے کہ اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں وہ پسماندہ ہیں، اور اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ بہت ترقی کر چکے ہیں، انہوں نے تمام وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ان کی درمیان جو انیکویلٹی
फिर जो रंग लाती है वो हम अपनी पॉलिटिक्स में पिछले 70-72 साल से यूज़ करते हैं। देख। तो यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये बताइए कि इसमें मारूसी आलात का कहाँ तक ताल्लुक़ है? फॉर एग्जांपल फ्यूडलिज़म जो चल रहा है, और हमें पता है कि अंग्रेज़ के दौर में कॉलोनियलिज़म को रिफरबेट करने के लिए, बटरेस करने के लिए उन्होंने ये इसको फ़रोग़ दिया। और आप पंजाब में भी जाएँ, 2 मुरब्बे वाला फ्यूडल जो है बड़ा नास्टी होता है वो, और आगे वो चलता आ रहा है। तो फ्यूडलिज़म है और इस तरह की और चीज़ें, किस हद तक मारूसियत इसमें जो है उसका दखल है? शायद फ्यूडलिज्म टर्मिनोलॉजी को जब आप एक्सप्लेन करें तो वो एज सच हमारे यहाँ के वो फ्यूडल लॉर्ड आप उनको नहीं कह सकते, लेकिन ये एरिस्टोक्रेसी जो है ये डेफिनेटली सारे ये अशराफिया, हाँ ये प्रिवेल कर रही है, और ये एलीट कैप्चर है, और ये सिर्फ जागीरों की हद तक महदूद नहीं है। अगर आप ऑक्सफैम की एक रीसेंट स्टडी जो उन्होंने इनक्वालिटी पे की है उसको देखें, तो वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जी अगर एक बच्चा जो है जो कि किसी ऐसे पेरेंट्स के यहाँ पैदा होता है जो लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तकरीबन 80% चांसेस हैं कि वो बच्चा लोअर मिडिल इनकम लेवल में ही रहेगा, बैरियर ब्रेक ना कर सके। वो बैरियर ब्रेक ना कर सके। उसके लिए उन्होंने कुछ प्री रिक्विजिट्स दी हैं, जिसमें एजुकेशन एक वन ऑफ द प्री रिक्विजिट है। उन्होंने कहा है कि जी वो कुछ चीज़ें हों तो शायद आपके 9 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एलीट की सफ़ में शुमार हो सकता है लोअर मिडिल इनकम घरानों में पैदा होके। इसी तरीके से वो अशराफिया तबके के बच्चों की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी वहाँ पे 40% ऐसे केसेस होंगे कि वो बच्चे जो वेल्दी और रिच पेरेंट्स के यहाँ पैदा होते हैं वो आगे भी वेल्दी और रिच रहते हैं। तो ये जो एक तकसीम है वरासती हालात के मुताबिक, ये यकीनन चल रही है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी चल रही है, और इससे इनइक्वालिटी जो है ये बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो अब बड़ा एक अजीब फिनोमेना शुरू हो गया है कि जो फ्यूडल है वही इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। अगर आप देखें, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन ये पिछले 10-15 साल में हुआ है। अब सारे बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं, हज़ारों एकड़ में जिनकी होल्डिंग है, वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसीलिए अब हम सिर्फ फ्यूडल पे हमें कंफाइन नहीं करना चाहिए। अब हम एलीट कैप्चर की बात कर रहे हैं, और वो एलीट कैप्चर जो है इसमें जो कुछ एलीट सर्विसेज हैं वो भी शामिल होती हैं। इसमें आपके जो लैंड होल्डिंग है या आपकी इंडस्ट्री सर्विस है, सेक्टर में भी है। तो बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये इनका शुमार होता है। और ये एलीट कैप्चर जो है ये किसी भी मुआशरे को उसको एरोड करता है, चूँकि फिर सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उसी हिसाब से बनना शुरू हो जाती हैं। जिस एसआरओ कल्चर की हम बात करते चले आ रहे हैं अपने टैक्सेशन सिस्टम में, या जब हम कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे नहीं किए जाते, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो ज़्यादा रिग्रेसिव और जो ज़्यादा उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो आपके गरीब पे पड़ता है। हाँ गरीब पे पड़ता है, जिनको कि अपनी हर चीज़ पे माचिस खरीदने पे भी, हर चीज़ पे जीएसटी जो है वो देना पड़ रहा होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम वाक़ईतन चाह रहे हैं कि हम अपनी इकॉनमी को बूस्ट दें, हम अपनी इकॉनमी को आगे लेके चलें, तो थोड़ा सा हमें इस एलीट कैप्चर जो है उसको ख़त्म करना होगा, ताकि टैक्सेशन के ज़रिए। आपसे सोल्यूशन की तरफ आने से पहले मैं एक क्विक क्वेश्चन में, करप्शन का किस हद तक है? क्योंकि कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे इनकम जनरेट हुई, जो लेबर है, प्रोडक्टिविटी उससे ऊपर गई, ऊपर से बाहर, और ये कंटिन्यू है। किस हद तक ताल्लुक है मेरा करप्शन ख्याल का? दो तरह की करप्शन है, और मैं करप्शन को एंडोर्स नहीं कर रहा। एक नीड बेस्ड करप्शन है, एक ग्रीड बेस्ड करप्शन है। नीड बेस चलनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन जब आपके यहाँ इनइक्वालिटीज़ आएंगी, जिस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो शायद आप नीड बेस्ड करप्शन जो है उसको ना रोक सकें। लेकिन ग्रीड बेस्ड करप्शन जो है उसको तो आपको हर हालत में रोकना होगा। नीड बेस्ड करप्शन को रोकने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। उसमें आपको जो बेसिक नीड्स हैं वो मीट करना होंगी, और जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास जो मैंडेट है और उनकी जो इनकम लेवल है उसको आपको एक लेवल पे लेके आना होगा, ताकि उनकी नुसियंस पार जो है वो कम हो सके, उनकी फंडामेंटल्स और बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो बिल्कुल सके। ठीक है। सॉल्यूशंस पे आने से पहले मुझे यूं ही ख्याल आ रहा था, नॉर्थ साउथ का जिक्र हो रहा था एनेक्डोट के तौर पे क्विकली, कि चाइना में उलट है ये। उनका साउथ अमीर है, साउथ चाइना सी, और अब जिसे वो डेवलप कर रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट सी पे हमारे साथ जो लगता है, और चाइना खुद भी साउथ में है, और करप्शन को भी उन्होंने रिवर्स किया है। तो ये तो अब काफ़ी हद तक लगता है कि चेंज हो जाए। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी within that country perhaps, yeah. हाँ, विद ग्लोबली भी, क्योंकि चाइना खुद भी तो साउथ में ही बनता है ना।
تو یہ بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے جنرلی، پہلے آتے ہیں پھر بعد میں ہم طاہر ایک مائکرو یہ لیول پہ. یوٹوپیا ہوگا اگر ہم یہ بات کہیں کہ جی انیکوالٹی بالکل ختم ہو جائے. وہ تو رہے گی، اٹس ویری نیچرل یہ وہ رہے تو گی. رہے گی. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انیکوالٹی کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ایسا پریکٹیکل ہوتا تو جو ہم نے سوویت یونین کا حال دیکھا یا اور بہت سے جو ایک آئیڈیالوجی بن گئی تھی اس وقت کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم، تو اس میں ہمیں کہ یہ فیل ہوتی ہوئی نظر نہ آتی یہ آئیڈیالوجی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہر ایک کی ایکسیس میں ہونی چاہیے. اگر آپ انگلینڈ میں جاتے ہیں، آپ ویسٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلے جائیں تو وہاں پہ پروڈکٹس جو ہیں ایک سرٹن پروڈکٹس ہوتی ہیں جس پہ اکانومی یا ویلیو کا لیبل لگا ہوتا ہے، اور اس کی پرائس جو ہے وہ انہوں نے اتنی کم رکھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انکم گروپ کو لوگوں کے لیے وہ افورڈ کرنا آسان ہو. اور اس کے بعد اسی انکم کے حوالے سے جتنا آپ زیادہ اسپینڈ کرتے جائیں آپ برانڈز میں چلے برانڈ آ جاتے ہیں. برانڈز میں چلے جاتے ہیں. لیکن ایک آپ کا اکانومی یا بیسک یا ویلیو برانڈ جو ہے وہ آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ملتا ہے، اور وہ اس کی جو قیمت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اینڈ دا سیم گوز فار ہیلتھ انڈسٹری، دا سیم گوز فار ایجوکیشن. کہ ایجوکیشن جو ہے ایک جس کو آپ معیاری ایجوکیشن کہتے ہیں، گرامر اسکول بھی ہیں انگلینڈ میں، لیکن آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے فری ہے. بچے امیر ہیں یا غریب ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، سب کے لیے جو چائلڈ بینیفٹس ہیں وہ اسی طریقے سے مل رہے ہیں. تو اس کا تعلق یونیورسل سوشل پروٹیکشن سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی پالیسیز کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ پرو ایکٹیو ہو کے کس طرح سے ان کو انکلوڈ کرتے ہیں مین اسٹریم میں، کس طرح کے مواقع ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایلیٹ ہے وہ جتنا مرضی اسپینڈ کریں اور جس طرح کی مرضی وہ طرز زندگی گزاریں، پروگرام ٹیکس دیتے رہیں البتہ اس طرز زندگی. جی وہ ایک پروگرام چلتا تھا نا آسک دی منسٹر. تو اگر میرے پاس کوئی میجک بینڈ ہو اور میں کچھ دیر کے لیے آپ کو منسٹر بنا دوں تو 2-3 چیزیں کون سی ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے؟ اب چوائس ہے کہ 1-2-3 میرے کرنی پہلے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہمیں یونیورسل سوشل پروٹیکشن پہ جانا ہوگا. آپ کی جو 2-3 چیزیں ہیں اس کے لیے فنڈامنٹل اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس میں ان امپلائمنٹ ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اور یہ معیاری اور سوشل پروٹیکشن بھی یہی سوشل پروٹیکشن میں کور ہونی چاہیے. یعنی سوشل تھرو پروٹیکشن انکم یا یہ فیسلٹی، یعنی یونیورسل سوشل پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر بے روزگار ہوتا ہوں، میں جتنے دن بے روزگار ہوتا ہوں، جو میں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے حساب سے مجھے ایک انکم ملنی چاہیے. اگر مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو مجھے ان کی ایک فری ایجوکیشن، ایک معیاری ایجوکیشن وہ ان کے لیے مل رہی ہو. اور اگر میں کسی بیماری کا شکار ہو کے ہاسپٹل پہنچتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سلپس نہ پکڑا رہے ہوں کہ یہ میڈیسن اور یہ انجیکشن دے کے. یہ ساری چیزیں اس سوشل پروٹیکشن میں کور ہونی چاہیے، جو کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کنٹریبیوٹری سوشل پروٹیکشن ہو، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اسٹیٹ فنڈڈ ہو. لیکن ہمیں ایک یونیورسل سوشل پروٹیکشن کی طرف جانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ انیکوالٹی کم ہٹ کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن کرکس یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ناؤ از دا ٹائم. اور بیسک پاپولیشن کو جو کہ خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوشل پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور اس میں انکم کی پروویژن اور ہیلتھ، ایجوکیشن اور بیسک فیسلٹی کے اور سبسسٹنس ایز لانگ ایز دے کی ناٹ افورڈ اٹ، یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت ختم ہوا. آئندہ پھر اس پروگرام میں ہم آپ کو مزید ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے.